کہ قوال حضرات بھی بیٹھ جائیں. باقی جتنے دوست ارد گرد پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. اسی گھڑی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ تشریف رکھیں. بیٹا بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آج کی یہ تقریب سعید سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی بزرگ حضرت یہ شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ایک ہی صاحب اجازت خلیفہ ہیں جو میرے اس پہلو میں تشریف فرما ہے، ماسٹر نور محمد صاحب، جن کو آپ لوگ گجر پیر کے نام سے جانتے ہیں. میرے سامنے وہ منظر اس وقت بھی میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے جب ان کے پیر و مرشد نے ان کی روحانی تربیت کے بعد اسی جگہ انہیں مختلف بزرگوں کی موجودگی میں اپنی خلافت سے نوازا اور صاحب اجازت کیا. اور پھر چلتے ہوئے مجھے بھی یہ حکم دیا کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے تو جو کام کرنا تھا کر دیا، اب یہ بچہ آپ کے سپرد ہے، باقی اس کی تربیت کا حصہ آپ ادا کریں گے. الحمدللہ میں نے بھی اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق، وہ بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے، میرے بابا جی ان سے بہت پیار کرتے تھے. ایک پیار کی صرف چھوٹی سی ایک بات بتائی دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کس قسم کا پیار بزرگ کرتے رہے ہیں. میرے بابا جی گھر پہ تشریف فرما تھے، میں بھی قریب بیٹھا تھا. اچانک ان کا نور محمد صاحب کا فون آیا اور یہ رونے لگے فون پہ. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہتے جی میں نے ڈاکٹر کے کہنے پہ اپنا چیک اپ کروایا ہے، لیبارٹری سے رپورٹیں آئی ہیں، ان میں کینسر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ہیپاٹائٹس انہوں نے بتایا جی آپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، اور وہ بھی اخیرلے درجے کا ہے. میں نے ان کو تسلی دی کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ گھبرائیں نہیں. یہ بات ہو رہی تھی تو میرے بابا جی نے پوچھا کس کا فون ہے؟ میں نے کہا جی آپ کے نور محمد کا فون ہے، اس طرح پریشان ہو رہا ہے. تو بابا جی نے اسی وقت فرمایا ڈاکٹر صاحب اسے ابھی کہہ دو میرے گجر کو کچھ نہیں ہے، دوبارہ کل رپورٹ کروا لیں. ماشاءاللہ. میں نے کہا گجر سن لیا، بابا جی کی آواز پہنچ گئی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہے، فقیر نے کہہ دیا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے. یہ 2002 کی بات ہے. اگلے دن پھر ان کو میں نے کہا
کہ آپ لیبارٹری سے دوبارہ چیک کروائیں، خون دوبارہ ٹیسٹ کروائیں۔ انہوں نے میرے کہنے پہ دوبارہ ایگزامن کروایا، تو اگلے دن جو رپورٹ ملی اس میں یہ تھا کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری بھی اور نور محمد کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ایسے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور ان کی نظر عنایت سے ان پر مہربانیاں ہوتی رہی ہیں، اور انہی کی اجازت سے انہوں نے یہ سلسلہ سنبھالا تھا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آج وہ بوٹا جو ان کے پیر و مرشد نے لگایا تھا اور جس کی آبیاری کے لیے مجھے بھی حکم دیا گیا تھا، میں ان کو لے کے پھر نوشر صاحب کے پاس گیا، ان کی بارگاہ میں پیش کیا، حاضر کیا، اور ان سے بھی درخواست کی کہ حضور مہربانی فرمائیں اور یہ چراغ جلنا چاہیے۔ سو الحمدللہ اب یہ چراغ جل رہا ہے۔ یہ ہر سال اپنے پیر و مرشد کا عرس بڑے خلوص سے، بڑی عقیدت سے کرواتے ہیں، اور آپ سبھی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ عرس کی تقریبات میں عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ تقریبات میں شریک ہونا صرف کوئی رواج نہیں ہے، کوئی فیشن نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد وہ ہے کہ جس کے پاس آپ عرس کی نسبت سے آتے ہیں، جیسے اس پہ کرم نوازی ہوئی تھی اسی طرح ہم سب پہ کرم نوازی ہو جائے۔ یہ آس امید لے کے ہم یہاں آتے ہیں، اور میرا ایمان ہے، اس لیے میرا ایمان ہے کہ صوفیاء نے جو فرمایا ہے وہ حق سچ ہے، اور صوفیاء جو فرماتے ہیں اس پہ عمل کر لینے میں ہی فائدہ ہے۔ یہ جو محفل سما ہے، صوفیاء کے ہاں خاص ایک اس کی اہمیت ہے، اور سالکان راہ طریقت کے لیے ایک خاص اس میں پیغام بھی ہے اور فیضان بھی ہے۔ یہ چشتیہ حضرات ہوں یا نوشاہی حضرات ہوں، بات ایک ہی ہے، سب کا منبع ایک ہی ہے، اور وہ مدینے والا ہے۔ اسی کی روشن کرنوں سے یہ سب جگمگا رہے ہیں۔ تو سما خاص طور پہ ایک روحانی تربیت بھی ہے ان سالکان کے لیے جو مبتدی ہیں، جو ابتدا کر رہے ہیں اپنے روحانی سفر کی۔ بہت سی باتیں پیر و مرشد کی ایسی ہوتی ہیں جو ورد وظیفے سے سمجھ آ جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ورد وظیفے کے درمیان بھی سمجھ نہیں آتی ہیں، وہ کسی لطیف ذرائع سے سمجھ آتی ہیں، اور وہ لطیف ذریعہ کیا ہے؟ یہ سما ہے جس کو صوفیاء نے رواج کیا ہے۔ اس لیے صوفیاء نے اسے روحانی غذا کہا ہے۔ تو ہم اپنی روحانی غذا کے لیے یہ محفل منعقد کرتے ہیں، اور پھر صوفیاء کا کہنا بھی یہ ہے، ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ جب صوفیاء کی نسبت سے ایک ایسی پاکیزہ محفل سجائی جاتی ہے تو پھر اس میں جن صوفیاء کا ذکر ہوتا ہے وہ روحانی طور پہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہم ان کی حاضری میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے۔ یہ رنگ میں آپ نے دیکھا بزرگوں کے نام آتے ہیں، یہ نام اس لیے آتے ہیں کہ ان کی توجہات جو ہیں وہ ہمارے طرف ہوتی ہیں، ان کا کرم ہماری طرف ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہاں سے جائیں گے تو خالی دامن نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان بزرگوں کی توجہ اس محفل کی طرف ہے جن کی یہ محفل ہے۔ اور میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، لیکن نظر اسے آتے ہیں جو نظر رکھتا ہے۔ آنکھیں سب رکھتے ہیں مگر دل کی جو نظر رکھتا ہے اسے نظر آتا ہے، اور جب جس کا ذکر ہوتا ہے جب محفل میں آ جاتا ہے تو محفل کا رنگ ہی اور ہو جاتا ہے۔ دیوانے پروانے بے خود ہو جاتے ہیں اور تڑپنے لگتے ہیں کئی، اور کئی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسی تڑپ میں جن کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایسے بھی منظر ہم نے دیکھے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت کے مرید ہیں، جن سے یہ آگے سارے ہمارے سلسلے ہیں، ان کا محفل سماہی میں وصال ہوا تھا۔ جب یہ شعر پڑھا گیا، کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زمان از غیب جانے دیگر است، احمد جام کا شعر ہے
ایران کے شاعر تھے، ان کا یہ شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کشتہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، وہ ختم نہیں ہوتے، غیب سے ان کو ہر لمحہ نئی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس کی گواہی قرآن نے دی ہے نا کہ جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور ہر لمحہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہی قرآن کے الفاظ ہیں نا، علماء یہاں تشریف فرما ہے۔ اور انہی لوگوں کے لیے پھر تنبیہ بھی کر دی گئی ہمیں کہ ان کا احترام کرنا ہے، کوئی اور بات نہیں کرنی۔ کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ خبردار رہو، میرے یہ دوست، میرے یہ ولی وہ ہیں جن کو کسی قسم کا ڈر اور خوف اور غم اور حزن نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ صوفیاء کے پاس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو بے خوف ہو کر اس کا جواب دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ جی تو کام کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت میں کشتہ ہو چکے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بات کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان کی یاد میں محفل سجاتے ہیں تو پھر ان کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو کہ جب آپ کسی بھی نیک محفل میں جائیں، محفل میلاد میں جائیں، محفل نعت میں جائیں، سما کی محفل میں جائیں، تو باوضو ہو کر جائیں، کیونکہ باوضو جو آدمی ہوتا ہے اس کے حصے میں رحمتیں زیادہ آتی ہیں۔ اگر اس دفعہ آپ میں سے کوئی شخص بے وضو ہے تو آئندہ ارادہ کیجئے گا کہ جب شامل ہوں گے تو باوضو شامل ہوں گے۔ باوضو آدمی ہوتا ہے جتنے قدم چلتا ہے نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے لوگ یہاں باوضو بیٹھے ہیں، اگر اللہ نے ان کی حفاظت پر فرشتے مامور کر دیے ہیں تو وہ ان کے لیے آئے ہیں جنہوں نے وضو کیا، لیکن ان کے ساتھ جو بے وضو بیٹھے ان پر بھی ان کا سایہ ہے۔ یہ دیکھ لیں کتنی بڑی رحمت ہے، اور یہ سارا کچھ ان بزرگان دین کے وسیلے سے حاصل ہو رہا ہے۔ ہمیں خواجگان چشتیہ کے سلسلے سے جو ہے سب کچھ مل رہا ہے، قادریہ کے سلسلے مل رہا ہے، نوشائی حضرات سے مل رہا ہے۔ یہ سارے سلسلے عزیزان گرامی ایک ہیں، فرق کوئی نہیں ہے، فرق صرف پہچان کا ہے۔ کسی کا نام کچھ رکھ دیا، کسی کا نام کچھ رکھ دیا، ہیں تو سارے اسی کے، اور وہ منبع ایک ہی ہے ہمارا۔ لہذا جیسے ہر عبادت کا مغز دعا ہوتی ہے، سما کا مغز بھی رنگ ہوتا ہے۔ رنگ بھی صوفیہ کا دراصل یہ طریقہ دعا ہے، طریقہ عطا ہے، طریقہ شفا ہے۔ تو اس میں جو بھی رنگ کے دوران، خاص طور پہ یاد رکھیے، آخری بات کر رہا ہوں، جب سما میں شامل ہوں، دم بخود ہو کے بیٹھے۔ آپ جس شیخ کے بھی مرید ہیں، جس پیر کے بھی مرید ہیں، اپنے پیر کا تصور کر کے بیٹھے، اور جو صاحب اجازت بیٹھا ہو، جو گدی پہ بیٹھا ہے، میر محفل ہے، اس کو بھی یہی سمجھیے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ بھی میرے پیر کا ہی روپ ہے۔ تو پھر آپ کو فیض ملے گا۔ جب دوئی کا نقطہ درمیان سے نکال دیں گے نا، وحدت کا نقطہ اپنا لیں گے، تصور میں آ جائے گا، تو فیض رسانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور جو میں بات آخری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رنگ ایک خاص بات ہے آخر پہ۔ آئندہ جب بھی آپ رنگ کی محفل میں شامل ہوں، اخیر پہ تو اپنے دل میں کوئی نیک تمنا رکھ کے شامل ہوں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کے مستجاب ہونے کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے جو نیک تمنا آپ اپنے دل میں رکھیں گے اور اپنے شیخ کے تصور میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ سے وہ طلب پوری ہو جائے۔ تو آج خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کی تقریب میں شامل ہوئے۔ میں سب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے آئندہ بھی یہ گھڑیاں آپ لوگوں کو، ہمیں سب کو نصیب ہو جائے۔ آمین۔ آج کی ہماری اس تقریب میں
جہاں صاحب خانہ ماسٹر نور محمد صاحب موجود ہیں، انہوں نے اپنے پیر بھائیوں کو اور اپنے عقیدت مندوں کو اور عزیز و اقربا کو بھی بلایا ہے۔ تو اس محفل میں ایک اور بہت بڑی شخصیت جو ایک عرصے کے بعد، ایک دفعہ پہلے تشریف فرما ہوئے تھے جب نور محمد صاحب کی دستار بندی ہوئی تھی، اور آج پھر دوسری بار، اگرچہ نور محمد انہیں بھولا نہیں تھا، ہر دفعہ گزارش جاتی تھی اس کی طرف سے، لیکن ان کی اپنی کوئی مصروفیت ہر بار آڑے آ جاتی۔ ان کا دل بھی چاہتا تھا کہ میں نور محمد سے پیار کرنے جاؤں، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ مجبوریاں آڑے آتی رہی ہیں، اور آج بھی ایک مجبوری آڑے آ گئی تھی، لیکن میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مجبوری کو بہت ہی خوبصورتی سے دوسرے دن پہ ٹالا اور پھر وہ یہاں تشریف لائے۔ میری مراد جو نور محمد کے اس جانب تشریف فرما ہے، میرے بہت ہی پرانے مہربان ہیں، دوست ہیں، سفر اور حجر کے ساتھی ہیں۔ ہم خواجگان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے انڈیا بھی اکٹھے گئے تھے، ویسے بھی نوشد صاحب اکٹھے ہوتے ہیں، بابا صاحب کی محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہر جگہ سمجھے اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے بھی ان سے گزارش کی کہ نور محمد آپ کا بچہ ہے، آپ کے سلسلے میں ہے، تو آپ کی مہربانی آپ ہی تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا جناب میں ہر صورت آؤں گا، اور الحمدللہ آج آئے۔ میاں نعیم انور چشتی صاحب جو آپ کے سامنے ایک روحانی اور نورانی شخصیت بیٹھے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے بزرگ ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکتا، وقت کی کمی، میں نے پہلے ہی بہت سارا وقت لے لیا ہے، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیاء کی محفل میں، یہ گانے بجانے کی محفل میں، اب تو قوالی کو بھی لوگوں نے تانا اور گانا بجانا کہنا شروع کر دیا ہے، صرف اپنی لائلگی اور جہالت کی وجہ سے، حالانکہ یہ صوفیاء کا انداز محبت ہے، انداز عطا ہے، انداز فیض رسانی کا ایک انداز ہے۔ لیکن اب چونکہ جہالت کا زمانہ ہے تو لوگ اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اس محفل کے انعقاد سے آپ کو کم از کم اتنا پیغام مل جائے گا جو میں نے باتیں کی کہ یہ صوفیاء کا سلسلہ محبت ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں، کس کس خاندان سے ہیں، لیکن یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آخر کسی ہستی کی محبت میں بیٹھے ہیں نا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، بزرگان دین کی ہستیاں ہیں جن کی محبت میں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی محفل میں ہمارے دوست میاں نعیم انور چشتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ میں نور محمد صاحب کی طرف سے بھی ان کا شکریہ اور اپنی طرف سے بھی ادا کرتا ہوں، اور چونکہ وہ اس وقت لاہور کے جو چشتی صوفیاء ہیں ان میں خاص مقام کے مالک ہیں، خاص مقام کے حامل ہیں۔ آپ نے ٹبہ بابا فرید تو دیکھا ہے نا، جہاں بابا فرید کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند بے شمار تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں۔ اس ٹبے کا انتظام، وہاں کی محفلوں کی رونق اور انتظام کرنے والے یہی ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہمارے محترم ہیں۔ تو جب آپ داتا صاحب جائیں تو ٹبے پر بھی جاتے ہیں تو جمعرات کو وہاں بھی یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ جب جائیں زیارت کر کے آئیں، دعائیں لے کے آئیں۔ تو میں آج ان کو خصوصی طور پہ اس لیے بھی گزارش کر کے ساتھ لایا ہوں کہ آج ہم ان سے دعائیں لیں گے۔ یہ چونکہ اسی سلسلے سے بزرگ ہیں جس سلسلے کے بزرگ کا آج عرس ہے، لہذا آج کے محفل کے اختتام پر دعا یہ فرمائیں گے، آمین کہنے والوں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ سب حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، بزرگوں کی نسبت سے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ بزرگوں کا کرم ہے نا کہ ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہیں، ورنہ کس کے پاس کتنا وقت ہے کہ صرف کرے یا وقت ضائع کرے؟ ہمارا یہ وقت ضائع نہیں ہوا، ہمارا یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے نبی کی یاد میں، بزرگوں کی یاد میں گزرا ہے، تو یہ ہمارا عبادت میں گزرا ہے۔ تو جن بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی اور اتنی محبت کی
کہ ہمیں اکٹھا کر لیا ایک جگہ, ہمیں رحمتیں بانٹی ہیں, ہمارا بھی تو فرض ہے نا کہ ہم ان کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کریں. اور اس کے لیے بہترین نذرانہ جو ہوتا ہے بزرگوں کی بارگاہ کا, وہ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت, درود پاک کی تلاوت, اور وہ کلمہ کلام جو بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے وہ پڑھ کے بزرگوں کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کی جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے, اول آخر درود پاک, ایک بار الحمد شریف, 3 بار کل شریف تمام حضرات پڑھ کر حضرت کی ملک کریں, کیونکہ بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر اتنا پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے. قرآن مکمل تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے. اگر بزرگوں نے آپ کو اتنی روشنی آئی دی ہے تو آپ بھی اپنی طرف سے ایک تحفہ تو ستاروں کی بارگاہ میں بھیجیں. جتنے بزرگوں کے نام آئے ہیں سب کی بارگاہ میں بھیجیں. تو بسم اللہ کیجئے, اول آخر درود پاک, ایک بار الحمد شریف, 3 بار کل شریف پڑھ کے حضرت کی ملک کر دیجئے. اور میں میاں نعیم انور چشتی صاحب سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ دعا کے لیے مائک آپ کے سپرد ہے. آپ جانیں, یہ مائک جانیں, بزرگان دین جانیں, آپ جانیں, ہم تو حاضری کے لیے آئے ہیں, ہمیں بزرگوں کی بارگاہ میں لے چلیں.